نیک بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ لے کر آئے ہیں جس کا تعلق ہے شوہر کی خدمت، کہ کیسے ایک نیک بیوی اپنے شوہر کی خدمت کر کے اپنا دین اور دنیا دونوں سنوار سکتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میرا نام ہے شگفتہ اور میں آپ کے لیے لے کر آتی ہوں دین سے جڑی اہم باتیں جو ہر ایک مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے، خاص کر عورتوں کو۔ تو ویڈیو کو اسکپ نہ کریں اور ضرور دیکھیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ ٹائم نہ ویسٹ کرتے ہوئے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی اور۔ تو آج کا ٹاپک ہے شوہر کی خدمت۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی بہت معزز خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ مال اور دولت کے لحاظ سے بھی مشہور تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت خود اپنے ہاتھ سے انجام دیتی تھی۔ الباری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ برتن میں کچھ لا رہی تھی، آپ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام پہنچا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خدیجہ، یہ جبرائیل ہیں اور تمہیں سلام پہنچا رہے ہیں تمہارے رب کی طرف سے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، للہ السلام، اللہ ہی کے لیے سلام و خود ہی سلام ہے اور اس کی طرف سے سلامتی ہے، اور جبرائیل پر بھی سلامتی ہو۔ یہ کتنا ہی اونچا شرف ہے کہ اللہ جو خود سلام ہے اس کی طرف سے ایک بندی کو سلام آئے۔ اور دوسری روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں، اور ان کو جنت میں ایسے گھر کی بشارت سنا دیجئے جو موتی کا ہوگا، جس میں شور گل اور محنت مشقت نہ ہوگی۔ اسی خدمت و نصرت کا حضور علیہ السلام کی معصوم زبان سے یہ صلہ ملا۔ حضرت مریم اپنی امت میں سب سے بہترین عورت تھی اور حضرت خدیجہ اپنی امت میں سب سے بہترین عورت تھی۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی تھی، ہماری مسلمان بہنوں کے سامنے یہ نقشہ بھی آ جائے تاکہ ہماری بہنیں بھی اپنے شوہروں کی خدمت کرنے کا جذبہ دل میں بیٹھا سکے اور اس پر اجر و ثواب کی امید رکھے اور اس کو دین سمجھ کر کرے۔ گھر میں اگرچہ خادمہ موجود تھی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام خود اپنے ہاتھ سے انجام دیتی تھی، جو خود پیستی تھی، آٹا خود گوندتی تھی، کھانا خود پکاتی تھی، بستر اپنے ہاتھ سے بچھاتی تھی، وضو کا پانی خود لا کر رکھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے لیے جو اونٹ بھیجتے تھے اس کے لیے خود قلادہ بناتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں اپنے ہاتھ سے کنگھا کرتی تھی، جسم مبارک پر عطر مل دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اپنے ہاتھ سے دھویا کرتی تھی، سوتے وقت مسواک اور پانی سرانے میں رکھتی تھی۔ گھر میں کوئی مہمان آتا تو مہمان کی خدمت انجام دیتی تھی۔ چنانچہ حضرت قیس غفاری رضی اللہ عنہ جو صفا والوں میں سے تھے بیان کرتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے فرمایا، چلو عائشہ کے گھر چلو۔ آپ جب حجرہ میں پہنچے تو فرمایا، عائشہ ہم لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ وہ پکا ہوا کھانا لائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی کوئی اور چیز مانگی تو چھوہارا کا حرورہ پیش کیا، پھر پینے کی چیز مانگی تو آپ ایک بڑے پیالے میں دودھ حاضر کیا، اس کے بعد ایک اور چھوٹے پیالے میں پانی لائی۔ یہ واقعہ پردہ حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ یہ ایک مثالی بیوی کی ذمہ داری ہے کہ گھر کا کام خود کرے اور شوہر کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھے، اور اس میں یہ نیت کرے کہ شوہر کی خدمت سے شوہر کا حق ادا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے، تو یہ بھی دین اور عبادت بن جائے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شوہر اور بچوں کی خدمت میں اس طرح لگ جاؤ جیسے آج کل بعض مرتبہ ہماری عورتیں کرتی ہیں، خصوصاً رمضان المبارک وغیرہ میں 10 قسم کے کھانے، شربت، کسٹرڈ، سموسے، پکوڑے وغیرہ بنانے میں انہیں اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ نہ نوافل نہ تسبیحات، بلکہ بسا اوقات تو نماز میں بھی غفلت ہو جاتی ہے اور کافی تاخیر سے یہ عورتیں فرض نماز پڑھتی ہے اور پورا دن باورچی خانے کی ہی نظر ہو جاتا ہے اور دماغ کی ساری صلاحیت تو مختلف پکوانوں کی تیاری کرنے میں ہی اور ان کو سجا کر دسترخوان کی زینت بنانے میں لگ جاتی ہے
اور ماہ رمضان المبارک کے ان لمحات فضول تکلیفات میں لگا کر آخرت کی کمائیوں کی اتنی قیمتی گھڑیاں اور رب العالمین کی طرف سے عطاؤں اور انعامات کی جو موسلا دھار بارش برس رہی ہوتی ہے ان سے انہیں محرومی ہو جاتی ہے۔ اس لیے گھر کے بڑے بوڑھوں کو ذمہ داری ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بہو بیٹی کو سمجھائے کہ ہم صرف دنیا میں کھانا پکانے اور کھانے کے لیے نہیں، گھر بنانے یا گھر سجانے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہیں، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ ہمارا ہر لمحہ آخرت کو بنا رہا ہے یا بگاڑ رہا ہے۔ ایک لمحہ بھی ہمیں ضائع نہ کرنا چاہیے، تو جنت میں ہمیں افسوس ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کو کسی چیز کا افسوس نہ ہوگا سوائے اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی۔ اس لیے پکانے کو بہت تھوڑا سا وقت دے اور باقی وقت دین کو سیکھنے، تلاوت و ذکر کرنے اور دین کو دنیا میں پھیلانے اور عورتوں کو سکھانے پہ لگائے تاکہ ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کی اس قدر ابتدا کرنے والی تھی کہ جب آپ نماز پڑھتے تھے، جب اس وقت نماز فرض نہ تھا، آپ علیہ السلام نوافل پڑھا کرتے تھے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ نوافل میں شرکت کرتی تھی۔ ایک عرصہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ چپکے چپکے نماز پڑھتے تھے۔ یہ ہے شوہر کی سچی ابتدا، جیسے شوہر کی منشا ہو ویسی ہی رہے۔ شرعی ضابطوں کے تحت شوہر اس بیوی کو جیسا دیکھنا چاہتا ہے ویسے ہی بن کر رہے۔ یہی نصیحت ہے سب لڑکیوں کو، پہلی مسلمان خاتون کی، مسلمانوں کی پہلی ماں کی، نبی عربی علیہ السلام کی ایک پہلی بیوی کی۔ اے میری پیاری بہنوں، اگر آپ بھی اپنی سیرت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے طرز پر ڈھالو گی اور شوہر کی مکمل اطاعت جس کی شریعت نے اجازت دی ہے کرو گی، تو پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے تو دنیا کی ساری بکھڑیاں بن جائے گی، ساری پریشانیاں ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی صورت یہ ہوگی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حقیقی آقا اور آپ اپنے اس کو حقیقی غلام سمجھو، تو اللہ تعالیٰ ہمارے محتاطوں، نوکروں اور ملازموں کو ہمارا فرما بردار اور اطاعت گزار بنا دے گا۔ بے شک اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دین اور اسلام کے بارے میں پتہ ہو سکے، خاص کر عورتوں کو۔ پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، جب تک کے لیے الوداع۔